انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جینا ہی نہیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے ہیں وہی اچھے تھے۔ تعجب ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ وہ ضروریات کا پجاری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ عقل مند کی ہستی خالص ہونے کی مانند ہے، جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ اور تو انسانوں کو دے دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ویورز، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب
اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔